اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت سے دور کر لیا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے دل کے اندر سیاہی بڑھتی جا رہی ہے اور نفس مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور شیطان کا یہ معین اور مددگار بن کر اللہ کی نگاہ سے ہم کو گرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقبول بندے جو دنیا میں موجود ہیں، حق تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سر پر باقی رکھے. تو ان اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جائے. آج بزرگوں کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے آج حال یہ ہو گیا کہ ایک ماں باپ جو بچے کو بچپن سے پالتے ہیں اور اپنی سونے کی جگہ چاہے مختصر ہو، لیکن بچے کی جولی کا انتظام، بچے کا سونے کا انتظام ماں باپ پہلے کر لیا کرتے ہیں. ماں سے کبھی پوچھے تو صحیح کہ میری ماں، جب میں چھوٹا تھا تو نے مجھے کس طریقے سے پالا، تو نے مجھے کس طریقے سے رکھا. ماں جواب میں کہے گی کہ بیٹا میرا حق تھا، میں نے کر دیا. آج بچہ اپنا حق بھول گیا کہ میری ماں کے میرے اوپر ڈھیر سارے احسانات اور ڈھیر ساری جو ہے ان کی قربانیاں، جس کے صدقے طفیل میری تربیت کو پروان چڑھا اور میری زندگی کے اندر جو ترقی ہوئی یہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہوئی. بچہ آج وہ بھول کر اپنے ماں باپ کو جوانی کے جوش میں آ کر جو چاہا اپنے منہ سے بول دیا، جس طرح سے چاہا اس طرح سے سلوک کر لیا. جب چاہا ماں کو ڈانٹ دیا، باپ کو برا بھلا کہہ دیا. اور آج جو ہے ہم سب اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں جس کا نام امی، جس کو جو ہے ابو کہا جاتا ہے، امی یا ابا کہا جاتا ہے، آج ہم نے اس کا نام بھی بگاڑ دیا. ادب کے ساتھ نام لینا بھی آج ہم گوارا نہیں کرتے. اپنے دوست اور احباب کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی ماں کا تذکرہ آتا ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بڈھی نے یہ کہا اور میرے بڈھے نے یہ کہا۔ تو یہ کتنے جو ہے خطرناک الفاظ ہیں کہ جس ماں باپ کے ڈھیر سارے احسانات ہیں، آج ان کا نام ادب سے لینا یہ بھی جو ہے اولاد گوارا نہیں کرتی۔ کبھی جو ہے ماں سے پوچھے تو صحیح کہ میری ماں تو جو ہے روٹی پکاتی تھی اور میرے رونے کی آواز سنتی تھی، تو اپنا گیس بند کر کر پہلے میری طرف آتی اور مجھے جو ہے دودھ کا تقاضا ہوتا تو دودھ پلاتی، اگر میں نے پیشاب کر دی ہوتی تو مجھے جو ہے پیشاب سے پاک صاف کرتی اور پھر جا کر جو ہے اپنے کام میں لگ جاتی۔ میں نے کبھی اپنی ماں سے پوچھا بھی نہیں، اور میں جو ہے اب دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں اپنے جو ہے بچے کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، بچہ جو ہے بے چینی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا، اتنے میں اس بچے نے دیکھا کہ ایک آدمی موبائل پر بات کرتا ہوا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں ناشتے کی کوئی چیز ہے۔ وہ بچی جو ہے بھوکی تھی، اس نے جو ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بچہ جو ہے بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ پلیٹ لے کر اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے ناکوں سے پانی باہر آیا ہوا اور اس کے اوپر جو ہے مکھیوں کا جھنڈ گھوم رہا تھا۔ لڑکا جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ بچی جو ہے اس میں سے کھانے لگی اور وہ بچہ بھی اس میں سے کھا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے باپ کے موبائل پر بات چیت ختم ہوئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا اس طرح کی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا ایسے بھیکھاری کے ساتھ تو کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اب یہ پلیٹ پر تجھے ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اس بچی کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تیری ماں نے تجھے کوئی ادب سکھلایا یا نہیں سکھلایا، تیرے باپ نے کوئی طور و طریق تجھے بتلایا یا نہیں بتلایا، تو کس طریقے سے میرے بچے کی پلیٹ میں سے کھانے لگی۔ اندر سے جب ماں نے سنا کہ میری بچی کو کوئی ڈانٹ رہا ہے تو وہ باہر کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میرے بھائی، میری بچی سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں روزانہ لوگوں کے گھروں کا کام کرنے جاتی ہوں اور وہاں سے مجھے کچھ کھانا مل جاتا ہے تو میں اور میری بچی اور میرا شوہر کھا لیتے ہیں۔ میرے شوہر کو ٹی بی کی بیماری، آج جو ہے 2 دن سے وہ بہت زیادہ بیمار، جس کی وجہ سے میں کام پر نہ جا سکی، اور کام پر نہ جا سکنے کی وجہ سے آج کہیں سے کھانا نہیں آیا، اس لیے جو ہے میری بچی 2 دن سے بھوکی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اس نے تمہارے بچے کی پلیٹ کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا، میری بچی کی یہ غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ لیکن وہ اتنا جو ہے دولت کے نشے میں تھا کہ اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ خیر، بچی کے سامنے سے وہ پلیٹ اٹھائی اور باپ نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا اس میں سے تجھے کھانا نہیں، دوسری پلیٹ تم کو دلا دوں گا، یہ کہہ کر سامنے کچرا پیٹی میں وہ پلیٹ ڈال دی۔ اگر جو ہے وہ بچی کو کھانے دیتا تو اس کو جو ہے تھوڑا سا سہارا مل جاتا، لیکن یہ دولت کا نشہ، اللہ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بزرگوں کی صحبت نہیں ملتی تو اس طرح کے جو ہے آثار ظاہر ہوتے ہیں، جس کو عجب اور تکبر سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی نے پلیٹ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے لی اور کچرے کے اندر جو ہے ڈال دی۔ وہ بیٹی جو بیچاری بھوکی تھی، وہ بچی جو 2 دن سے بھوکی تھی، اپنی ماں کو ہاتھ سے اشارہ کر کر کہنے لگی کہ امی جان دیکھو وہاں انہوں نے ڈال دیا، اب مجھے وہاں لے چل تاکہ میں وہاں بیٹھ کر کھا لوں اور میرے پیٹ کو سہارا مل جائے۔ چھوٹی سی بچی اپنے الفاظ تو بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی حالت یہ بتلا رہی تھی کہ یہ بھوک سے بہت بیتاب اور بے چین اور پریشان ہے۔ ماں نے اس کی بیتابی اور پریشانی کو دیکھا تو اپنی بچی کے ساتھ ساتھ اس کچرا پیٹی کے اندر کچرا پیٹی تک گئی اور وہ پلیٹ جو گری ہوئی تھی اس کو صاف کر کر اپنی بچی کے سامنے رکھا۔ بچی نے ابھی منہ میں ڈالا، اتنے میں جو ہے اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کچرا پیٹی میں سے بھی کھا رہی ہے، پھر سے دوڑتا ہوا آیا اور جو ہے وہ پلیٹ وہ بچی کے سامنے سے اٹھائی اور اس کی ماں کو کہنے لگا ابھی تم کو سمجھایا اور ابھی تم نے واپس وہی حرکت کی، تم نیچڑے، تم ایسے، تم ویسے، جو آیا وہ بولنے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی میرے بھائی
تم نے اس کو کچرا پیٹی میں ڈال دیا، میں نے جو ہے اس کو صاف کر کر اپنی بیٹی کو دیا تاکہ اس کے پیٹ کو سہارا مل جائے۔ وہ کہنے لگا کہ جو ہے میں نے تمہاری بیٹی کے لیے نہیں پھینکا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر جو ہے اگر میری بیٹی نہ کھاتی، کوئی جانور آ کر کھا جاتا، جانور کے کھانے سے تو بہتر ہے کہ ایک انسان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ دولت کے نشے میں اس نے جو ہے واپس وہ پلیٹ اٹھائی اور کہنے لگا کہ تمہارے سے بہتر تو نعوذ باللہ جانور ہیں، میں نے جانوروں کے لیے ڈالا ہے، تمہارے لیے نہیں ڈالا۔ وہ ماں جو ہے اپنی بچی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ماں کی ممتا چھلک رہی تھی اور ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ بچی اپنی ماں کے رونے کو دیکھ رہی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی ماں کی آنکھ کی طرف اٹھا کر ماں کے آنسوؤں کو پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جس نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی اس آدمی کو کہ جب تک وہ اس کے جو ہے سر میں ایسی بیماری پیدا کر دی کہ جب تک جو ہے یہ سڑا ہوا کھانا نہیں کھاتا وہاں تک جو ہے اچھا کھانا کھا ہی نہیں سکتا تھا، بس سڑا ہوا کھانا ہی اس کو چلتا تھا۔ یہ جو ہے لوگوں کے پاس بیٹھتا، لوگ کہتے کہ یہ عمدہ کھانا کھاؤ، لیکن اس کے حلق میں نیچے نہیں اترتا۔ اس کو جو ہے باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا جب دیا جاتا تو اس میں سے کھاتا۔ اللہ جو ہے ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ہے یہی اس کی پکڑ کر لی اور نعمتوں سے محروم کر دیا، اور جو ہے خراب کھانے اور جو کھانا پھینکنے کے لائق ہو وہ کھانے کے لیے اس کو مجبور کر دیا۔ اب آگے چل کر یہ واقعہ بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ آدمی اور کوئی نہیں تھا، یہ لڑکی کا سگا چچا تھا۔ آج چچا ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی بھتیجے پر رحم کھانا چاہیے، رشتہ داری کا حق تھا اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ تو دور کی بات رہی بلکہ بچی کے سامنے سے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ نے جو ہے اس کا انجام یہ کیا۔ تو خیر، ایک ماں اپنے بچے کے لیے بھیک تک مانگ لیتی ہے، اپنے بچے کے لیے لوگوں کے دروازے پر جا کر لوگوں کے برتنوں کو بھی صاف کر دیا کرتی ہے، اپنے بچوں کی عید اچھی ہو جائے اس کے لیے لوگوں کے کپڑے بھی دھو دیا کرتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے عید کے دن بے چین اور پریشان نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ماں کی قربانیوں کو ہم جتنا بھی یاد کریں کم ہیں۔ کم از کم جو ہے دل کی آنکھ سے اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ جب میری ماں نے اتنا کیا میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، جب انہوں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کروایا، اور حج کی اندر ہم سب جانتے ہیں کہ مینا جانا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، یہ تمام ارکان جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جانتے ہیں کتنی محنت اور کتنی مشقت والا حج ہوتا ہے۔ اب تو الحمدللہ اس میں بھی کافی آسانی ہو گئی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ پہلے زمانے کا کہ انہوں نے پیدل اپنی ماں کو مینا تک لے کر گئے، کندھے پر اٹھا کر، وہاں سے جو ہے وہاں سے عرفات، وہاں سے مزدلفہ، پھر وہاں سے مینا، پھر شیطان کو کنکری مارنا، یہ سارے ارکان جو ہے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ادا کروائے۔ تو کسی نے کہا کہ تم نے تو تمہاری ماں کا حق ادا کر دیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، نہیں، ابھی تک میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اس وقت میری ماں نے جو ایک آہ نکالی تھی اس ایک آہ کا بھی ابھی تک میں نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ماں جو ہے وہ چیز ہے، ماں کی ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھ جائے، حق تبارک و تعالی اپنی ماں کی ممتا کی لاج رکھتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو بھی دعا ماں بچے کے حق میں کرتی ہے، ماں کبھی بد دعا تو نہیں کرتی، چاہے جتنی بھی جو ہے بچہ اس کو پریشان کرے، جتنا بھی تنگ کرے، لیکن پھر بھی ماں اپنے بچوں کے لیے یہی کہتی ہے کہ نہیں، میرے بیٹے کی روزی میں برکت ہو جائے، میرے بیٹے کا گھر ہو جائے، میری بیٹی کا گھر ہو جائے، میرے بیٹے کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے، میرے بیٹے کی بیماریوں سے اس کو شفا مل جائے۔ ماں باپ کا دل اللہ نے اتنا نرم رکھا کہ چاہے بچہ جتنا بھی تنگ کرے ماں کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کہتی۔ اسی طرح سے ایک اللہ والے نے لکھا
کہ میں نے جو ہے حج کے موقع پر ایک آدمی کو دیکھا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے حج کو قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آ رہی تھی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے بھی وہ آواز سنی، میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی میں نے یہ آواز سنی۔ اس نے کہا تم نے صحیح سنا، میں نے ابھی تک 7 حج کیے، اور 7 حج کے بعد جب بھی یہاں دعا کے لیے کھڑا ہوا تو یہی جواب مجھے آتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، دل کی آنکھ والے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے جو ہے اپنی کارگزاری سناؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا، وہاں سے جو ہے میری روزی میں تکلیف تھی، میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی اللہ کا کرنا کہ سعودی کے لیے میرا جو ہے کام مجھے مل گیا، اور یہاں جو ہے رہنے کے لیے تمام انتظامات بھی اللہ نے کر دیے، جس کی برکت سے میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آ گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، اور جو ہے حج ہر سال کرتا ہوں، اور جو اللہ توفیق دیتا ہے عمرے بھی کرتا ہوں اور طواف بھی کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے جب تم اپنی بیوی کو لے کر مکۃ المکرمہ آ رہے تھے، کیا تمہاری ماں نے اس وقت کوئی دعا کی تھی یا تم کو کوئی نصیحت کی تھی؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ ہاں، میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تجھے جو ہے چھوڑنا یہ دل گوارا نہیں کرتا، روزانہ تجھے دیکھتی تھی میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، اب تو چونکہ روزی کے معاملے میں پریشان ہے اور تیرے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اب اللہ نے تیرے لیے دروازہ کھولا اور مکۃ المکرمہ جیسی جگہ ملی، تو تیری ماں تجھے نہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ لیکن پیارے بیٹے ایسا کرنا، کبھی کبھی جو ہے اپنی ماں کو ملنے کے لیے آ جایا کرنا، تاکہ تمہاری ماں کو تمہارا چہرہ دیکھ کر سکون ہو جائے۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کیا جب سے تم آئے ہو اس وقت سے لے کر ابھی تک اپنی ماں کے پاس گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تک میں نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا بس یہ ماں نے جو نصیحت کی تھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے وہاں سے لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، تم ابھی جاؤ اور اپنی ماں سے مل کر آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل پر بات اثر کر گئی، میں سیدھا جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میری پیٹی تیار کرو، میں ہندوستان جا رہا ہوں، اپنی ماں کو مل کر میں آتا ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی، اور میں جو ہے جب ہندوستان پہنچا اور اپنے علاقے میں جب پہنچا اور میں نے گاؤں کو دیکھا بدلی ہوئی شکل میں اپنے گھر تک جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے پہنچ گیا۔ میری ماں کے ہاتھ اس وقت جو ہے دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، میری ماں کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی۔ میں پلنگ کے پاس چپکے سے بیٹھ گیا اور سننے لگا کہ میری ماں کیا دعا کرتی ہے۔ میری ماں دعا میں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو خیریت سے رکھنا اور اس کو ایک مرتبہ میری ملاقات کے لیے آ جائے، ایسے فیصلے فرما۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے، اپنی ماں کا جو ہے پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور کہا کہ میری ماں میں آ گیا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرا ابا جو ہے تیرے لیے بے چین تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، میرا آخری وقت اچھا ہوا تو آ گیا کہ ماں کے جنازے کو کندھا دے گا، ماں کو کفن پہنائے گا۔ میں اپنی ماں کی الفاظ سن کر زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا میری ماں اگر تو چلی گئی ہمارے لیے دعا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میری ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے ملنے کے لیے آؤں گا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اتنے سالوں کے بعد آیا۔ میری ماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں، بچے ہو تم، نادان ہو، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تمہاری ماں نے تو تم کو کب سے معاف کر دیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ 1-2 دن میں اپنی ماں کے ساتھ رہا، اتنے میں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ خیر، یہ ماں کی تجہیز و تکفین کے بعد جب واپس مکۃ المکرمہ آیا اور حج کے لیے جو ہے احرام باندھا، اور حج کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر دعا کی، اے اللہ میرا حج قبول فرما۔ اس وقت جواب آیا، ہاں ہاں اے بندے ہم نے تیرا حج قبول کر لیا۔ تو ماں کی دعا، ماں کی بے چینی، یہ جو ہے اولاد کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ آج اولاد بڑی ہو گئی، آج اولاد جو ہے وہی ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکا دیتی ہے کہ تمہارے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں۔ بیوی کی بات سنی، شوہر نے کچی پکی باتیں سنی اور جو ہے اس کے بعد اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگا۔
حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دو کان دیے، ایک داہنی طرف دیا، ایک بائیں طرف دیا، گویا اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایک کان سے اپنی ماں کی سنے، ایک کان سے اپنی بیوی کی سنے، درمیان میں دماغ رکھا کہ اب اس میں سوچو کہ کس طرح کی بات کروں جس سے جو ہے میری ماں میں اور میری بیوی میں جوڑ ہو جائے، نا اتفاقی نہ ہو۔ اس کے بعد سب سے نیچے جو ہے زبان رکھی۔ لیکن آج جو ہے ہم کان میں بات آتے ہی دماغ سے سوچنا تو دور کی بات رہی، سب سے جلدی جو ہے زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ جو ہے ماں کے خلاف ہوتی ہے، کبھی وہ بیوی کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر جو ہے ماں کے خلاف ہم نے الفاظ بول دیے اور بیوی کی بات کو جو ہے سنی، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، بس جو ہے فوراً بیڈ روم میں آئے اور اپنی ماں سے کہا چلو نکلو، اب تمہارے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں۔ ماں ایسی حالت میں بھی کچھ بولتی نہیں، بلکہ یوں کہتی ہے کہ بیٹا میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوتی ہے تو میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، گرمی کا زمانہ ہو، ٹھنڈی کا زمانہ ہو، بارش کا زمانہ ہو۔ ماں کبھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہتی کہ ایک رات تو مجھے رہنے دے، آئندہ کل میں اپنے بھائی کے یہاں چلی جاؤں گی، اپنی بہن کے یہاں چلی جاؤں گی۔ ماں یہ الفاظ نہیں کہتی، بلکہ فوراً جو ہے برقع ہاتھ میں لیتی ہے اور جاتے جاتے ماں کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، بیٹا میری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا اس وقت بھی سوچتا نہیں کہ آج میں اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال رہا ہوں، کل میری اولاد کہیں مجھے گھر سے باہر نہ نکال دے اور مجھے بھی جو ہے فٹ پاتھ پر اور باہر رہنے کی نوبت نہ آ جائے۔ تو یہ جوانی کے جوش میں بچہ جو ہے یہ سوچتا نہیں، بلکہ وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو جو ہے پالا، آج وہ ماں باپ کو رکھنے کے لیے بچے باری مقرر کرتے ہیں کہ آج امی تم وہاں رہنا، ایک ہفتہ تم وہاں رہنا، ایک ہفتہ یہاں رہنا۔ اچھی چیز ہے سارے بچوں کو خدمت کا موقع ملے، لیکن جب ماں کا بڑھاپا بیچاری ادھر سے ادھر جا نہیں سکتی، فوراً جو ہے لڑکا کہتا ہے کہ امی تمہارے 7 دن پورے ہو گئے، اب جاؤ تم بھائی کے یہاں۔ بیچاری وہ ماں جس کو چلنے کی طاقت اور ہمت نہیں، وہ جو ہے دبے پاؤں آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو فون کر کر کہتی ہے بیٹا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بڑے بیٹے کے یہاں 8 دن پورے ہوئے کہ بڑا بیٹا کہتا ہے امی تمہارا ٹائم پورا ہوا، اب جاؤ چھوٹے بھائی کے یہاں۔ بیچاری ماں جس کے اندر چلنے کی ہمت نہیں، پھر کھڑی ہوتی ہے اور چھوٹے بیٹے کو فون کرتی ہے کہ بیٹا مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ آج ہم ماں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہم کو ادھر ادھر کرے اور ہم جو ہے در بدر کی جو ہے ٹھوکریں کھائیں۔ ماں باپ وہ قیمتی چیز ہے جس کو بچے نے سمجھانی۔ اگر آج جو ہے سونے کی ایک اینٹ یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر میں رکھو تو بچہ جو ہے خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ او ہو مجھے سونے کی اینٹ مل گئی۔ سونے کی اینٹ کی کوئی قدر اور قیمت نہیں، جو قدر اور قیمت اللہ نے ماں باپ کی رکھی ہے۔ پتہ چل جائے کہ ماں کتنی قیمتی چیز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ بڑے مبارکبادی کے لائق ہے وہ اولاد جنہوں نے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی قیمت کو سمجھا اور اپنے گھر میں ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اللہ ان کی دعا کی برکت سے ہمارے گھروں کو وسیع کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں دے گا۔ ہم اپنی ماں کی آج جتنی باتوں کو برداشت کریں گے اتنا ہی جو ہے ہماری اولاد ہمارا برداشت کرے گی۔ رہا مسئلہ بہو کا، تو بہو کے ذمے جو ہے یہ ساس سسر کی خدمت نہیں، ساس سسر کی خدمت یہ شوہر کے ذمے ہے۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، وہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ ماں کے لیے جو ہے اگر کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، بہو سے نہ ہو سکتا ہو، تو شوہر کے ذمے ہے کہ نوکرانی رکھے اپنی ماں کے لیے جو اس کی خدمت کرے۔ یہ شریعت نے جو ہے شوہر کے لیے رکھا کہ تم جو ہے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی خدمت کرو، بہو کے ذمے یہ خدمت نہیں۔ اگر بہو کرتی ہے تو یہ شوہر پر احسان کر رہی ہے، اور احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس سلسلے میں جو ہے کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی ہے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اتار کر زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم یہ ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو۔ مولا کریم ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچے اور بچیوں کی شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہماری شفا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مولا کریم اپنے خزانے سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا یا جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ ہم میں آپس میں اتفاق، جوڑ، محبت نصیب فرما دیجئے۔ ایک دوسرے کی خدمت اور ہمدردی کا جذبہ ہم کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ کوئی ہم کو پریشان کرے، تکلیف پہنچائے، ہم اس کو معاف کر دیا کریں۔ مولا کریم ایسا صبر کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم جتنے فتین اور شریر قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔